اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی نصیحت۔ حصہ 3۔ تاریخ مقررہ پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 319 مجاہدین پر مشتمل فوجی دستہ ان کے حوالے کیا، جن میں ان کی اہلیہ کے علاوہ مجاہدین کی بیویوں پر اور بہنوں پر مشتمل 5 دیگر خواتین بھی شامل تھیں۔ روانگی کے وقت امیر المومنین نے نصیحت فرمائی: اے عبداللہ، اللہ کی سائے میں عرب کی انتہائی حدود اور مملکت کے بہترین بندرگاہ ایلا کے قریب کی جانب اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ جہاں تک ممکن ہو تقویٰ کو اپنا شعار بناؤ اور یہ خیال رہے کہ تم دشمن کی سرزمین پر جا رہے ہو۔ مجھے امید ہے خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے علا ابن الحضری کو لکھا ہے کہ ارفجہ بن حرشمہ کو بھیج کر تمہاری مدد کریں۔ وہ دشمن کے مقابلے میں ایک نہایت سرگرم، مجاہد اور صاحب تدبیر شخص ہیں۔ تم انہیں اپنا مشیر بنا لینا۔ وہ اہل عجم کو دین کی دعوت دینا۔ جو قبول کر لے اسے پناہ دینا اور جو اس سے انکار کرے اس سے جزیہ وصول کرنا، ورنہ تلوار سے فیصلہ کرنا۔ راہ میں جن عرب قبائل سے گزرو انہیں جہاد کی ترغیب اور دشمن سے لڑنے کی نصیحت کرنا۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اسد الغالبہ۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مختصر فوجی دستے کے ساتھ محاذ جنگ پر روانہ ہوئے۔ طویل اور دشوار گزار راستوں کو عبور کرتے ہوئے شہر ابلا کے نزدیک قصبہ نامی بستی میں پڑاؤ ڈالا۔ مجاہدین کے پاس اتنے طویل سفر کے لیے کوئی زاد راہ نہ تھا۔ بھوک ستانے لگی تو امیر لشکر نے چند مجاہدین کو غذا کی تلاش میں روانہ کیا۔ ان میں سے ایک مجاہدین کا بیان ہے کہ ہم غذا کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کہ اچانک ہمیں گھنے درختوں کے جھنڈ میں 2 مٹکے نظر آئے۔ ایک میں کھجوریں جبکہ دوسرے میں زرد چھلکوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سفید دانے تھے۔ ہم دونوں مٹکے لے کر امیر لشکر کے پاس آئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے جب زرد چھلکے والے سفید دانے دیکھے تو گھبرا کر کہا: اسے ہاتھ نہ لگانا، ضرور ہمارے دشمن نے اس زہر کو ہمیں ہلاک کرنے کے لیے رکھا ہوگا۔ ہم نے اسے چھوڑا اور کھجوروں کی جانب لپکے۔ ابھی ہم کھجوریں کھا رہے تھے کہ ہمارے لشکر کا ایک گھوڑا رسی تڑوا کر بھاگتا ہوا سیدھے زرد دانے والے مٹکے پر آیا اور منہ ڈال کر جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔
یہ دیکھ کر ہم نے سوچا کہ چونکہ اس نے زہر کھا لیا ہے لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ مر جائے ہم اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک ساتھی نے کہا، یہ کام کی سواری ہے، اس کو ذبح نہ کرو، میں رات بھر اس کی نگرانی کروں گا، اگر یہ مرنے لگے تو اسے ذبح کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو بھلا چنگا ہے۔ اس موقع پر مجاہدین کی بیگمات میں سے ایک نے کہا، بھائیو، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ زہر کو اگر آگ پر جلا دیا جائے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس مجاہد نے تھوڑے سے دانے ایک ہنڈیا میں ڈالے اور اسے آگ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمیں بلایا اور بولی، دیکھو، زرد چھلکوں کے اندر سے سفید دانے برآمد ہوئے ہیں۔ ایک برتن میں کچھ دانے امیر لشکر کو پیش کیے گئے۔ انہوں نے اس میں سے کچھ کھائے اور پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ جب ہم نے کھایا تو بڑا لذیذ پایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نام چاول ہے اور یہ ایرانیوں کی مرغوب غذا ہے۔ وہ تو سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔